السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک مکمل ناولٹ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے انکہی، اور اس کو لکھا ہے فائزہ سمرین نے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ فون کی گھنٹی بجی اور پھر بجتی ہی چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ حوریہ نے ناول سے نظریں اٹھا کر وہیں صوفے پر لیٹے لیٹے فون کو گھورا۔ یہ پی ٹی سی ایل فون بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ کال صرف بابا کی آتی ہیں اور اٹینڈ کرنے کے لیے میں ہی رہ گئی ہوں۔ وہ ابھی کھانا پکا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ مما کا گاجر کا حلوہ بنانے کا موڈ بن گیا، اور اس کے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں جا گھسی تھی۔ ان کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں لاؤنج میں ہی ناول لے آئی تھی۔ طبیعت خراب رہتی تھی ان کی۔ فون بج کر خاموش ہوا تو حوریہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی، مگر فون کرنے والا بھی کوئی ڈھیٹ تھا۔ فون ایک بار پھر بج اٹھا تھا۔ ایک پل کو اس نے کوفت سے فون کو دیکھا۔ بڑا ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے، یا پھر کوئی ضروری بات ہی نہ ہو، کہیں فہد نہ ہو۔ اسے کراچی انٹرویو کے لیے گئے فہد کا خیال آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ حوریہ کال اٹینڈ کرو بیٹا۔ تبھی ماما نے کچن سے جھانکا تھا۔ جی جا رہی ہوں۔ فہد کے خیال نے اس میں گویا بجلیاں سی بھر دی تھیں۔ اللہ کرے انٹرویو اچھا ہوا ہو اس کا۔ فون تک جاتے اس نے 2 بار تو دل میں ہی دعا مانگ لی تھی۔ اسے انجینئرنگ کیے 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک کسی اچھی جگہ بات نہیں بن پائی تھی۔ ہیلو، سانسوں کو قابو کرتے بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی تھی۔ السلام علیکم۔ مخاطب کا جوش دیدنی تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ایک پل کو الجھ گئی، ایک پل کو تو اسے لگا وہ فہد ہے، مگر اس کی آواز وہ خاموش رہ کر اپنے سارے قریبی جاننے والوں کو گویا ذہن میں دہرا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ جی، آخر اس نے سوالیہ انداز اپنایا۔ الشفا ہاسپٹل؟ وہ جو بھی تھا، اس کے بولے ایک لفظ نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ اسے ابھی تک یاد ہے، وہ یہی سوچ سکی تھی۔ ایک بھولی بھٹکی یاد ذہن میں تازہ ہوئی تھی۔ نہیں، رانگ نمبر، وہ بمشکل کہہ سکی اور فون بند کر دیا۔ اف، بڑا ہی مستقل مزاج قسم کا رانگ کالر ہے۔ اب اتنے عرصے بعد پھر اسے پتہ نہیں کون سا دورہ پڑ گیا ہے۔ اچھا بھلے اس کے فون آنے بند ہو گئے تھے، سارا موڈ ہی برباد کر دیا۔ دوبارہ اپنا ناول اٹھاتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ کون تھا حوریہ؟ مما نے کچن میں ہی آواز لگائی۔ رانگ نمبر تھا مما، حوریہ نے بیزاری سے جواب دیا اور دوبارہ اپنے ناول کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات تھی۔ حوریہ کے تب بی ایس سی پارٹ 1 کے فائنل ایگزام ہو رہے تھے اور وہ زور و شور سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن کافی پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی، اور اس کی ساری دوستیں بھی ایسی ہی تھیں۔ ابھی بھی کیمسٹری کے فارمولے رٹتے اس کا ذہن ماہین میں اٹکا تھا۔ اس نے مجھ سے 2 چیپٹر زیادہ کیسے یاد کر لیے؟ اور بتا اب رہی ہے جب پرسوں پیپر ہے؟ بڑی ہی جیلس قسم کی مخلوق ہے۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ اب میں یاد کیا ہوا کورس دہراؤں یا ان 2 چیپٹرز کو یاد کروں؟ کہہ رہی تھی، اس کے بھائی کہہ رہے تھے یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ نوٹس کو گھورتے وہ اپنے ہی خیال میں تھی جب فہد ادھر سے گزرا اور اسے خود سے الجھتے دیکھ کر رک گیا۔ آپ ہی؟ فہد نے شرارتی انداز میں اسے مخاطب کیا تو حوریہ چونک اٹھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ وہ ہمارے ٹیچر کہہ رہے تھے جو کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ پکا پاگل ہو جاتے ہیں، اور جو نہ ہو سمجھو انہیں کیمسٹری آتی ہی نہیں۔ وہ ایک پل کو رکا۔ حوریہ کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیمسٹری آتی ہے آپ ہی؟ پرسوں پیپر ہے نا آپ کا؟ وہ اب مدبر بنا پوچھ رہا تھا۔ دفان ہو جاؤ یہاں سے، حوریہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور پھر اسے وہاں سے جاتے نہ دیکھ کر جوتے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جا رہا ہوں، آپ تو سیریس ہی ہو جاتی ہیں۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا گیند بلا لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کھیلنے جا رہا ہوں میں، مما کو بتا دینا آپ ہی۔ وہ دروازے تک جا کر پلٹ آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حوریہ نے بیزاری سے اسے جانے کا اشارہ کیا، مگر اس کے پلٹتے ہی اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنا نہیں بھولی تھی۔ ایک ہی تو تھا بھائی، نوریہ اور اس کا لاڈلا۔ وہ دونوں بہنیں اوپر تلے کی تھیں۔ نوریہ بڑی تھی، 2 سال بعد حوریہ اور اس سے 3 سال چھوٹا فہد۔ بس 3 بہن بھائی تھے۔ چھوٹا سا خوشحال گھرانہ تھا۔ بہن بھائی کا آپس میں پیار تھا تو نوک جھوک بھی چلتی رہتی تھی، اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک پڑھنے میں مصروف تھی۔ پڑھنے کیا، بس رٹے لگانے میں مصروف تھی۔
جب وجاہت صاحب نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ حوریہ بیٹا، اب تک پڑھ رہی ہو کیا؟ وہ کھولے دروازے کے درمیان میں کھڑے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی بابا، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ حوریہ ان سے زیادہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ سبھی جانتے تھے ایگزام میں اسے پڑھتے پڑھتے 1 یا 2 تو بچ ہی جاتے تھے۔ مگر بیٹا، آپ کا پیپر تو کینسل ہو گیا ہے۔ جی، اس نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ کیسے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ نوٹس وہیں بیڈ پر چھوڑ کر ان کے پاس آن رکی تھی۔ وہ ایک پل کو رکے۔ وہ بم بلاسٹ ہوئے ہیں نا، تو حالات ایک دم سے خراب ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسے بتاتے ہوئے وجاہت صاحب کے چہرے کی رنگت پھیکی سی پڑ گئی تھی۔ مگر یہ کب ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو میری تانیہ سے بات ہوئی ہے، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ الجھ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابھی خبر نامہ سن کر آ رہا ہوں عامر بھائی کے گھر سے۔ انہوں نے اپنے دوست اور پڑوسی کا ذکر کیا، اکثر شام وہ اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ میں پھر ماہین اور تانیہ کو میسج کر دوں؟ انہیں شاید اب تک پتہ نہ چلا ہو۔ وہ موبائل اٹھانے کے لیے واپس پلٹی۔ لینڈ لائن سے کر لو بیٹا، موبائل کے سگنلز بھی بند کر دیے گئے ہیں، نہیں آ رہے۔ وہ اسے مشورے سے نوازتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ان کے پیچھے لاؤنج کی طرف بڑھتی حوریہ ملکی حالات کو لے کر افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں ابھی کیا کیا دیکھنا باقی تھا پاکستانی قوم کو۔ حالات سدھرنے کے بجائے بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ اب پتہ نہیں کتنے گھروں کے چراغ گل ہوئے تھے، اور جانے کتنے دنوں تک کتنے گھروں کے چولہے ٹھنڈے رہنے تھے۔ اس نے ایک سردہ بھری اور ماہین کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کالج بند ہوئے 10-12 دن ہو گئے تھے۔ حوریہ 1 ہفتہ تو پورے جوش سے پڑھتی رہی، اور نہ صرف 2 مزید چیپٹر یاد کر لیے تھے، بلکہ یاد کیے ہوئے کورس کو اچھی طرح دہرا بھی لیا تھا۔ مگر کالج کھلنے کی فی الحال کوئی امید نہیں تھی۔ ان کا یہ آخری پرچہ ہی رہتا تھا، اور اسے بھلا وہ اور کتنا رٹ سکتی تھی۔ سو فی الحال فراغت کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ آرام سے لاؤنج میں بیٹھی اپنی پسندیدہ مووی دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ چپس کا شغل بھی جاری تھا، جب فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جاؤ نور۔ فون اس سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھا، مگر اس نے لاپرواہی سے کچن میں برتن دھوتی نوریہ کو آواز دی۔ کیوں؟ میں کیوں اٹینڈ کروں؟ تمہارا ہی ہوگا، نوریہ وہیں سے بولی تھی۔ ان 10-12 دنوں میں فون اٹینڈ کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ روزانہ درجن بھر کے حساب سے آنے والی فون کالز میں ان کی ایک آدھی ہوتی تھی، باقی آس پڑوس میں سے کسی کا کوئی کام ہوتا یا پھر کسی کو بلانے کو کہا جاتا۔ دراصل ان کے قریبی گھروں میں موبائل آنے کے بعد سب نے اپنے PTCL نمبر بند کروا دیے تھے۔ اب موبائلز کے سگنل بند ہوئے تو سب نے ان کا نمبر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ میں 2 دفعہ اٹینڈ کر چکی ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ مسلسل بجتے فون کی چنگھاڑتی آواز بھی اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس نے ریموٹ سے TV کی آواز بھی اونچی کر دی۔ تانیہ یا ماہین ہوں گی۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ کر نوریہ نے ترب کا پتہ استعمال کیا۔ کہیں کالج ہی نہ کھل گئے ہوں؟ تمہیں پیپر کا بتانے کے لیے کر رہی ہوں گی کال۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے اٹھی۔ ترب کا پتہ کام کر گیا تھا۔ ہیلو، اس نے پھولی ہوئی سانسوں سے کہا۔ کال ماہین کی ہی تھی۔ ہیلو حوریہ، تمہیں پتہ چلا؟ پرسوں پیپر ہے۔ اس نے جیسے حوریہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ حوریہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور 2 گھنٹے بعد وہ ماہین کو کال کر رہی تھی۔ یار ماہین، مجھے تو سب کچھ بھول گیا ہے۔ وہ روحانسی سی تھی۔ کیا مطلب سب بھول گیا ہے؟ ماہین کو غصہ آ گیا۔ وہ ویسے بھی غصے کی تیز تھی۔ ریوائز کرو آرام سے بیٹھ کر، اور مجھے بھی کرنے دو۔ جب ٹینشن لوگی تو یہی حال ہوگا، ایسے ہی لگے گا کہ سب بھول گئی ہو تم۔ وہ ایک پل کو رکی۔ تم اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہو یار؟ آرام سے ریلیکس رہو، سب یاد تو ہے تمہیں۔ اس کی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے ماہین نے بمشکل آخر میں اپنا لہجہ نرم کیا تھا۔ پتا تھا ملکہ جذبات ابھی آنسو بہانے بیٹھ جائیں گی، اور وہی ہوا۔ ماہین، تم مجھے معیز بھائی سے گیس لگوا دو پلیز۔ وہ بولی تو لہجہ بھیگا سا تھا۔ ماہین دانت پیس کر رہ گئی۔ ہاں، وہ تو فارغ بیٹھے ہیں نا جیسے۔ اچھا خیر، بتاؤ کون سے چیپٹر کے گیس لگوانے ہیں؟ کہتی ہوں انہیں، گھر پر ہی ہیں وہ، سارے چیپٹرز پر لگوا دو۔ وہ خوش ہو گئی۔ کیا؟ ماہین بیچاری حیران رہ گئی۔ تم نے چوائس پر ایک چیپٹر بھی نہیں چھوڑا؟ کیوں؟ ہاں بس وہ اتنا گیپ تھا کہ میں نے سوچا سارا ہی یاد کر لیتی ہوں۔ وہ اب پرسکون سی تھی، اور ادھر ماہین ہکا بکا رہ گئی۔ تمہارا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ویٹ کرو، میں کہتی ہوں بھائی سے۔ وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔
اس کے بھائی نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا تھا اور اب ایم فل کر رہے تھے. کیمسٹری کی گیس وہ ان سے ہی لگواتے تھے. ہاں میں ادھر لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوں, تم جلدی کال کرو مجھے. اوکے. وہ خوش ہو گئی تھی. ہاں اب بند کرو گی تو ہی جاؤں گی نا. ماہین جھلا گئی تھی. وہ اپنا اور اس کا دونوں کا ہی وقت برباد کر رہی تھی. اوکے اللہ حافظ. حوریہ نے جلدی سے فون بند کر دیا. فون کی دوسری ہی بیل پر حوریہ نے لپک کر کال ریسیو کر لی تھی. وہ فون کے ساتھ ہی نوٹس لے کے بیٹھی تھی. ہیلو, اس نے بے تابی سے کہا. ہیلو, السلام علیکم. اجنبی مردانہ آواز تھی. ایک پل کو وہ حیران ہی رہ گئی. جی, اس نے سوالیہ انداز میں کہا. رانی سے بات کروا دیں. رانی؟ حوریہ کو حیرت زیادہ ہوئی اور غصہ بھی آیا. وہ خود بھی نہیں سمجھ سکی. کون رانی؟ اس کا لہجہ خود بخود ہی تلخ ہو گیا تھا. ادھر کوئی رانی نہیں رہتی. وہ فون بند کرنے ہی والی تھی جب مخاطب بے تابی سے بولا. دیکھیے, فون بند مت کیجیے گا. میں اسلم صاحب کی بیٹی ریحانہ کی بات کر رہا ہوں. میں ان کی بڑی بہن منزہ کا دیور ہوں. بہت ضروری پیغام نہ دینا ہوتا تو آپ کو ڈسٹرب نہ کرتا. اس کی لمبی چوڑی تمہید پر وہ لب کاٹ کے رہ گئی تھی. اوکے, آپ 15-20 منٹ بعد کال کریں, میں اسے بلواتی ہوں. بڑی مہربانی جی, بڑی مہربانی. وہ جی بھر کے ممنون ہوا تھا. حوریہ نے بد دلی سے فون ریسیور پر پٹخا اور توجہ دوبارہ نوٹس کی طرف مبذول کر لی. اب وہ پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گھڑی پر نظر بھی ڈالتی جاتی تھی. ماہین, یار کر بھی لو کال اب, ورنہ رانی کی کال آ جائے گی. ابھی اسے بلوانا بھی ہے. نوریہ. پھر اس نے وہیں سے نوریہ کو آواز لگائی. کیا ہوا؟ وہ مما کے روم میں تھی. وہیں سے جھانک کر اس نے حوریہ کو سوالیہ انداز میں دیکھا. ریحانہ کو بلوا دو, کال ہے منزہ باجی کے گھر سے, کوئی ضروری بات کرنی ہے. اچھا. اسے شاید حوریہ کی شکل دیکھ کر ترس آ گیا تھا, تبھی فوراً مان گئی. دیکھتی ہوں, گلی میں کوئی بچہ ہو تو اسے بھیجتی ہوں ان کے گھر. اس نے باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا. 20 منٹ بعد کا کہنا. حوریہ نے اسے پیچھے سے آواز دی. کیوں؟ نوریہ نے اچنبھے سے مڑ کر اسے دیکھا. وہ ماہین کی کال آنی ہے نا, تو میں نے اسے 20 منٹ بعد کا کہا ہے. اچھا. نوریہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر فون کی گھنٹی دوبارہ زور و شور سے بجنے لگی تو حوریہ نے بے تابی سے کال اٹینڈ کر لی. ہاں ماہین, کیا بنا؟ نوریہ اس کے اتاولے پن پر سر جھٹکتی باہر کی طرف بڑھ گئی. ہیلو, السلام علیکم. اجنبی مردانہ آواز آئی. اوف. حوریہ نے غصے سے آنکھیں میچی. جی, اس نے دانت پیستے ہوئے کہا. پریا سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ بہت بن کر بول رہا تھا. پریا؟ حوریہ نے خیال کے گھوڑے آس پاس دوڑانے شروع کیے. مگر ان کے آس پاس پریا نام کی کوئی لڑکی ہوتی تو اس کے ذہن میں آتی نا. کون پریا؟ حیرت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے حلق سے بمشکل ہی آواز نکلی تھی. جی, آپ کے پڑوس میں رہتی ہے, عبداللہ کی صاحبزادی. وہ بولا تو حوریہ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی باہر ابل کر آ گئے. پروین. اس کے لب پہ آواز ہلے تھے. وہ پریا کب سے ہو گئی؟ وہ سوچ کر رہ گئی. دیکھیں, ابھی اسے بلوانا مشکل ہے. آپ تھوڑی دیر بعد کال کریں. ایسا کریں, آدھے گھنٹے بعد کال کر لیں. اس کے ذہن پر ماہین سوار تھی. کہیں اسے انگیج ہی نہ مل رہا ہو فون. وہ پریشان سی یہی سوچ رہی تھی. جی, ابھی نہیں بلوا سکتی, بہت ضروری بات کرنی ہے باجی. باجی؟ حوریہ کا صدمے سے برا حال ہو گیا. جی نہیں, ابھی کسی رانی کی کال آنی ہے. اس کے بعد ہی آپ کی پریا کی باری آئے گی. اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا. پریا رانی, وہ بھنائی. یہ ان مصیبتوں نے اپنے اپنے بوائے فرینڈس کو تو نہیں دی دیا ہمارے گھر کا نمبر. یہ سوچ کر ہی حوریہ کو غصہ چڑھ رہا تھا. ماہین کی کال نہ آنی ہوتی تو فون ہی انگیج کر دیتی. کرتے رہتے پھر اپنی پریا اور رانی کو کال. وہ غصے سے لب چباتے سامنے رکھے نوٹس کو گھڑتے بڑبڑا رہی تھی. کوئی دور سے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ زور و شور سے پڑھائی کی جا رہی ہے. نور. اس نے قریب سے گزرتی نوریہ کو پھر آواز دی. پریاں نہیں, وہ گڑبڑائی. پروین کو بھی بلانا ہے, ابھی کال آئی تھی. توبہ ہے حوریہ, اب ریحانہ آئے گی تو اسے کہہ دینا. وہ جاتے ہوئے اسے کہتی جائے گی ابھی اتنی مشکلوں سے تو ریحانہ کو بلوایا ہے. اور ہاں, وہ واپس پلٹی, میں مما کی وارڈروب سیٹ کر رہی ہوں, تو پارا مجھے آواز مت دینا. اور خبردار, کچن سے بطول کو بھی مت بلانا. سارے کیبنٹ صاف کروا رہی ہوں اس سے. اور تم؟ وہ ایک پل کو رکی. تم کیا ٹیلی فون آپریٹر بنی ہوئی ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر پڑھو. وہ جاتے جاتے اسے بھی مشورے سے نواز گئی. خود ہی کال کر لیتی ہوں ماہین کو. ابھی تک تو معیز بھائی نے گیس لگا بھی دیے ہوں گے. یہی سوچتے اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی. ہیلو. اب کہ اس نے کچھ کہنے سے گریز ہی کیا تھا. السلام علیکم, الشفا ہاسپٹل. اف, اب یہ شفا کون ہے؟
हॉस्पिटल तो इसके सर के ऊपर से गुजर गया था। जहन में सिर्फ शिफा ही रह गया था। वो समझी अब किसी शिफा नामी लड़की से बात करवाने को कहा जा रहा है। कौन शिफा? इसकी आवाज़ में गुस्सा था। जी? अजनबी की आवाज़ में हैरत थी। कौन है ये शिफा? बताइए अब। वो गुस्से से दांत पीसती साथ ही साथ सोचती भी जा रही थी कि अगर ये निकनेम है तो किसका हो सकता है। अल शिफा हॉस्पिटल मतलब अस्पताल। वो बेचारा शायद बौखला गया था। ओह, हुरिया शर्मिंदा ही तो हो गई। नहीं नहीं, ये तो घर है, सॉरी रॉन्ग नंबर। इसने जल्दी से कॉल काट दी। उफ, क्या सोचता होगा, मुझे अल शिफा हॉस्पिटल का ही नहीं पता। हाय सोच रहा होगा, बड़ी ही कोई जाहिल लड़की है। माहीन को भूलकर अब उसे और ही पड़ गई थी। खैर, इसने आंखें मूंदकर खुद को पुरसुकून किया, एक गहरा सांस लिया और माहीन को कॉल करने लगी। और ये 2 हफ्ते बाद की बात है। पर्चा इसका अच्छा हो गया था। क्लासेस स्टार्ट होने में अभी 10-12 दिन बाकी थे। सो रावी अभी इसके लिए चैन ही चैन लिख रहा था। वो किचन में अपने लिए चिप्स बना रही थी। मम्मा और नूरिया शॉपिंग के लिए गई थी और बतूल अभी अभी सफाई करके निकली थी। इसका कुछ खाने का मूड बना तो वो किचन में आ गई। माहीन और तानिया को कॉल करती हूँ, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले किसी एक फ्रेंड के घर गैदरिंग रख लेते हैं। वो चिप्स बनाते हुए यही सोच रही थी जब फ़ोन की घंटी बज उठी। चूल्हे की आंच धीमी करके वो किचन से निकलकर लाउंज में आ गई। हेलो, इसके अंदाज में उजलत थी। अस्सलामु अलैकुम, अजनबी मर्दाना आवाज़ उभरी। वालेकुम अस्सलाम। लैंडलाइन पर ज़्यादातर बाबा की कॉल्स आती थी, सो इसका लहजा नॉर्मल ही था। अल शिफा हॉस्पिटल? जी? वो हैरान हुई। नहीं, सॉरी रॉन्ग नंबर। फिर खुद को संभाल कर इसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। पता नहीं कौन है। ये इस दिन के बाद इसकी तीसरी कॉल थी और अजीब इत्तेफाक था कि तीनों बार हुरिया ने ही कॉल अटेंड की थी। वो कुछ देर इसी अधेड़ बुन में खड़ी रही कि कौन हो सकता है, फिर सर झटक कर किचन की तरफ बढ़ गई और फिर तो जैसे एक मामूल बन गया। एक आध हफ्ते बाद कॉल करता और सलाम करने के बाद वही अल्फाज दोहराता, अल शिफा हॉस्पिटल, और वो भी सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट देती। ना उसने ज़्यादा बात की, ना ही हुरिया को ज़्यादा तजस्सुस हुआ। क्यों? दरअसल वो डाइजेस्ट और नावल की शौकीन अफसानवी सी लड़की थी और उमैरा अहमद की हद से ज़्यादा फ़ैन। उनका एक एक नावल अफसाना इसने ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा था। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि वो इनका वो नावल ना पढ़ती जिसमें हीरोइन को एक रॉन्ग कॉलर से मोहब्बत हो जाती है। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो फ्रॉड था और इसकी एक एक बात अपने दोस्तों को बताता था। बल्कि अपने दोस्तों से शर्त लगा रखी थी कि वो इस लड़की को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके दिखाएगा। सो वो मोहतात थी, खासी मोहतात। वैसे भी अजनबियों पे भरोसा करना या इनसे ज़्यादा बात करना इनकी तरबियत ही नहीं थी और शायद ये इसका मोहतात रवैया ही था कि इस रॉन्ग कॉलर की कॉल्स में काफ़ी वक्फा आ गया था। हफ्ते 1.5 हफ्ते के बजाय महीनों बाद कभी कॉल कर लेता था और हुरिया आराम से रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट देती थी। और ये 4 साल बाद की बात थी। हुरिया का मास्टर्स मुकम्मल हो चुका था और नूरिया शादी होकर लाहौर चली गई थी। फहद का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। वो बड़ा बिजी था। घर में अब ज़्यादातर मम्मा पापा और हुरिया ही होते थे। कभी कभी वो बोर हो जाती थी, उकता जाती तो एक ही तरह के मामूल से वो जॉब करना चाहती थी, मगर मम्मा की तबीयत सही नहीं रहती थी और बाबा की रिटायरमेंट में अभी कुछ अरसा रहता था। वो ऑफिस चले जाते थे तो घर में पीछे हुरिया और मम्मा ही होती थी। सो वो जॉब करने का शौक़ दिल में ही दबा कर रह गई। तानिया की शादी हो गई थी जबकि माहीन जॉब कर रही थी। हुरिया जॉब कर नहीं सकती थी और फहद की शादी से पहले इसका शादी का भी कोई इरादा नहीं था। उसे मम्मा को यूँ अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल लगता था, लिहाजा फ़िलहाल शादी का जिक्र भी टाले जा रही थी। रॉन्ग कॉल्स का सिलसिला हुन्नोस जारी था। कभी तातुल भी आ जाता था, वो सर झटक के रह जाती। बड़ा ही मुस्तकिल मिजाज इंसान था जो भी था। अभी भी वो मम्मा और पापा का परहेजी खाना बनाकर फारिग हुई तो सोचा आज अपने लिए कोई अच्छी सी डिश बना ले। वो दोनों ही ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे तो कम या बिना नमक के खाना खाते थे और सिर्फ अपने लिए अलग से कुछ बनाना उसे निरी मुसीबत लगता था। जिन दिनों फहद घर पे होता वो इसके लिए कुछ अच्छा ज़रूर बनाती, वरना तो अक्सर वो मम्मा और बाबा के परहेजी खाने पर ही नमक छिड़क कर खा लिया करती। फ्राइड राइस बनाने के लिए अभी इसने चावल बॉईल करने रखे ही थे जब फ़ोन की बेल हुई। शहर के हालात आजकल फिर काफ़ी ख़राब चल रहे थे। हर पल दिल को एक धड़का सा लगा रहता था कि कुछ हो ना जाए। जब से जवाद फुप्पा की बम ब्लास्ट में वफ़ात हुई थी, हुरिया का तो अब कॉल अटेंड करने को दिल ही नहीं करता था। इनकी वफ़ात की खबर भी इसने ही फ़ोन पर सुनी थी। अब भी वो वसवसों से भरे दिल को संभालते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अजनबी मर्दाना आवाज़ उभरी। जी? हुरिया का अंदाज सा वालिया था। ये जी, बात करें। वो जो भी था उसे बात करने का कहकर उसने रिसीवर किसी और की तरफ बढ़ा दिया। बस 2 पल की बात थी, मगर इतने से वक्त में ही हुरिया का दिल वहशत ज़दा हो गया। क्या हुआ था? कौन था?
کس سے بات کروانا چاہ رہا تھا؟ کیا پھر کوئی حادثہ؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ خیال اس کے ذہن میں ابھرے اور وہ پسینے میں بھیگ گئی۔ ہاسپٹل الشفا۔ ایک پل کو رکا اور پھر حوریہ کے کچھ کہنے سے قبل بول اٹھا، نہیں جی سوری، رانگ نمبر۔ جو بھی تھا، اس نے بالکل حوریہ کا انداز اپنانے کی کوشش کی تھی۔ پیچھے کچھ اور مردانہ دبی دبی ہنسی اور باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی گیدرنگ تھی۔ فون بند ہو چکا تھا اور وہ چپ کی چپ کھڑی رہ گئی۔ اس کے اندازوں کی جیسے تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ جو بھی تھا شاید شرط ہار چکا تھا اور اب اپنے دوستوں کے سامنے آخری کوشش کرنا چاہ رہا تھا، یا پھر شاید دوستوں سے چھیڑ رہے تھے۔ ایک پل کو اسے افسوس ہوا، پھر وہ سر جھٹک کر ماما کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ عرصہ مزید گزر گیا۔ اس دن کے بعد پھر اس قسم کی کوئی کال نہیں آئی اور اب اتنے عرصے بعد پھر سے وہی کال، جبکہ وہ تقریباً بھول ہی چکی تھی اور اس پر اس کا انداز جیسے کوئی دیرینہ شناسا کافی عرصے بعد ملا ہو۔ سر جھکا کر کھانا کھاتے ہوئے وہ یہی سوچے جا رہی تھی جب مما نے اسے پکارا، حوریہ؟ جی مما۔ حوریہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ دیا اور جیا کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھیں کہ اس دفعہ تو حوریہ آپ ہی کو ہمارے گھر رہنے بھیجتے ہیں، ہر دفعہ تھوڑی سی دیر کے لیے آتی ہیں اور اب تو آپ کے اکیلے ہونے کا بھی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے عاطف چچا کی چھوٹی جڑواں بیٹیوں ودیہ اور شجیہ کا ذکر کیا تو حوریہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر گئی۔ جی مجھے بھی کال کی تھی انہوں نے، وہ اس سے 7-8 سال چھوٹی تھیں مگر گھر پاس پاس ہی تھے تو ایک دوسرے کی کمپنی کو کافی انجوائے کرتی تھیں۔ پھر جاؤ گی؟ مما نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ چلی تو جاؤں مما، مگر پھر آپ کو اکیلے مسئلہ نہیں ہوگا کیا؟ حوریہ کا انداز سوالیہ تھا۔ ارے بھائی تم نے تو انہیں بالکل ہی نکما کر دیا، کچھ ہلنے جلنے دیا کرو انہیں بھی۔ مما کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بابا بول اٹھے تھے، تم جاؤ آرام سے، اور پھر اب یہ اکیلی تو نہیں ہوں گی، میں نے اب کون سا آفس جانا ہوتا ہے، تم جاؤ 2-3 دن گزار آؤ چاچو کی طرف۔ وہ مسکرائے تھے۔ ہاں بیٹا، ہماری وجہ سے تم نے خود کو بالکل ہی باؤنڈ کر دیا ہے، آج کل کی لڑکیوں والی تو کوئی بات ہی نہیں، گھر تک ہی محدود ہو گئی ہو، کبھی باہر نکلا کرو اور نہیں تو ساتھ والے پارک ہی چلی جایا کرو۔ مما کا معمول کا لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ اف مما بور مت کرے نا، وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں ریئلی حوریہ، تم بہت ڈل ہو گئی ہو، اپنے چاچو کے گھر سے ہو آؤ، پھر CV بناتے ہیں تمہاری، اور وہ جو ماہین کے آفس میں ویکینسی نکلنے کی بتا رہی تھی تم، وہاں اپلائی کر دو۔ بابا نے بھی مما کا ساتھ دیا تھا مگر ان کی بات سن کر وہ حیرت آمیز مسرت کا شکار ہو گئی۔ ریئلی بابا؟ اس نے خوش ہو کر انہیں دیکھا۔ بالکل، اسے بچوں کی طرح خوش ہوتا دیکھ کر وہ مسکرا دیے تھے۔ گریٹ! وہ مسکراتے ہوئے اب رغبت سے کھانا کھا رہی تھی، جبکہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مما اور بابا نے اکٹھے ہی اس کے کسی اچھی جگہ نصیب کھلنے کی دعا کی تھی۔ اگلے دن وہ 10 بجے تک عاطف چاچو کے گھر پہنچ گئی تھی۔ پہلے دیا جیا اور اس نے عائشہ چچی کو ہٹا کر خود لنچ بنایا۔ ارے یہ کچن کا پھیلاوا سمیٹے گا کون؟ کام والی چھٹی پر ہے، وہ چیختی رہ گئی مگر ان کی سن کون رہا تھا؟ اور ان تینوں کے کچن سے نکلنے کے بعد کچن کی حالت ظاہر ملاحظہ کر کے وہ بیچاری سر پکڑ کے رہ گئی تھی۔ دیا، جیا، تمہارے بابا کے ساتھ میں نے آج ڈنر پر جانا تھا اقبال صاحب کے گھر۔ انہوں نے عاطف چچو کے ایک قریبی دوست کا ذکر کیا۔ اب میں یہ کچن سمیٹوں یا ڈنر پر جانے کی تیاری کروں؟ وہ سخت حالت افسوس میں تھی۔ او مما، کافی ٹائم پڑا ہے ابھی، پہلے کچن سمیٹ لیں پھر تیار ہو جائیے گا۔ دیا کے لاڈ بھرے انداز میں کہنے پر وہ اسے گھور کے رہ گئیں۔ خیر، ایک بھرپور لنچ کرنے کے بعد انہوں نے بھی ڈنر پر باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مما، جیا نے کچن میں کھڑی عائشہ کو مخاطب کیا، وہ کچن تقریباً سمیٹ ہی چکی تھی۔ جی بیٹا، انہوں نے بھی اسی کے انداز میں کچھ کھینچ کر لمبا کر کے جی بیٹا بولا۔ ماں تھی، پتہ تھا اب کوئی فرمائشی لسٹ آئے گی جو پوری کرنی ہوگی۔ وہ ہم سوچ رہے تھے۔ وہ ایک پل کو رکی اور پیچھے کھڑی دیا اور حوریہ کو دیکھا۔ انہوں نے اسے لگی رہو کا اشارہ کیا۔ جی جی، عائشہ نے بھی گویا اسے مزید بولنے کو اکسایا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ آپ اور بابا تو باہر ڈنر پر جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی ڈنر پر باہر ہی چلے جائیں، اب کون صرف اپنے لیے ڈنر بنائے، اور پھر کچن اتنی مشکل سے سمیٹا ہے آپ نے، آپ ڈنر سے آئیں گی تو پھر پھیلا ہوا ہوگا، آپ کو مشکل ہوگی نا؟ وہ جیسے ان کی بڑی ہمدرد بن کر بول رہی تھی۔ اچھا، اور یہ جو اتنا سارا کھانا بچ گیا ہے یہ کون کھائے گا؟ عائشہ نے لنچ میں بچ جانے والے کھانے کا حوالہ کیا۔ مما، جیا صدمے سے بھرپور انداز میں چلائی، آپ اپنی 2 اکلوتی بیٹیوں اور ایک مہمان کو باسی کھانا کھلائیں گی؟ کمال کرتی ہیں مما، کمال۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ دیا اور حوریہ کے ساتھ عائشہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ جاؤ میری ڈرامہ کوئین، جاؤ، اب تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو میری کہاں سننی ہے، مگر جلدی آنا اور چابیاں اپنے ساتھ لے جانا، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ مما، ہم آپ کی گاڑی لے جائیں؟ حوریہ آپ ہی ڈرائیو کر لیں گی؟
دیا نے ملتجی انداز میں کہا۔ اوکے بھائی، عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ آہستہ چلانا حوریہ، انہوں نے حوریہ سے تاکیدی انداز میں کہا۔ تھینکس ماما، انہوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو وکٹری کا نشان دکھایا تھا۔ اور ہاں دیا، نواز چاچا کو کھانا گرم کر کے آپ نے دینا ہے اور چائے کا تھرموس جیا بنائے گی، انہوں نے چوکیدار کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ اور حوریہ آپی کیا کریں گی؟ جیا نے ساتھ اب حوریہ کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ میں تمہاری نگرانی کروں گی نا، تاکہ تم کام صحیح سے کرو، اور چلو اب تیاری کرو، جلدی جائیں گے تو جلدی آئیں گے نا۔ اس نے ان دونوں کو مزید بولنے کا موقع دیے بغیر تیاری کا کہہ دیا، اور پھر وہ عائشہ اور عاطف چچو کے نکلنے سے پہلے ہی نکل گئی تھیں۔ پہلے ونڈو شاپنگ، پھر ڈنر، اور اس کے بعد آئس کریم کھا کر ہی گھر واپس آئی تھیں۔ ایک بھرپور دن گزارنے کے بعد اب وہ سٹنگ روم میں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھیں۔ عاطف انکل اور عائشہ چاچی ابھی نہیں آئے تھے۔ ایک تو اتنی سردی میں آئس کریم کھلا دی ہے، دانت ابھی تک بج رہے ہیں۔ حوریہ نے سردی سے جھرجھری سی لی تھی۔ جاؤ جیا، کافی تو بنا کے لاؤ، خوب کریمی اور چاکلیٹ کوٹنگ والی۔ اب وہ ہاتھ رگڑتے ہوئے جیا سے مخاطب تھی۔ تو آپ کیوں نہیں بنا لاتی؟ کام کا سن کر جیا نے منہ بنا لیا۔ ابھی حوریہ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا موبائل زور و شور سے بج اٹھا۔ دیکھو دیا، کون ہے؟ موبائل ٹیبل پر پڑا تھا اور دیا کے قریب تھا، تو خود اٹھانے کے بجائے اس نے دیا کو ہی کہہ دیا۔ پتہ نہیں کوئی انجان نمبر ہے۔ دیا نے تھوڑا سا اچک کر موبائل اسکرین پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اٹھاؤں؟ اس نے سوالیہ انداز میں حوریہ کو دیکھا۔ نہیں رہنے دو، پتہ نہیں کون ہے۔ حوریہ نے اسے منع کیا، مگر موبائل زور و شور سے بجے ہی جا رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں، شاید آپ نے سیو نہ کیا ہو، کوئی فرینڈ ہی نہ ہو آپ کی۔ اب کے جیا نے کہا۔ دکھاؤ۔ حوریہ نے دیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے موبائل اٹھا لیا۔ اس نے غور سے نمبر دیکھا۔ نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ حوریہ کے انداز میں الجھن تھی۔ ایک پل کو کال آنا بند ہوئی تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ سکون ایک پل کا ہی تھا۔ موبائل پھر زور و شور سے بجنے لگا۔ اف توبہ، کتنی چنگھاڑتی ہوئی رنگ ٹون ہے آپ کی، کانوں کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ جیا بولی۔ کر لیں اٹینڈ، کہیں مما بابا کی ہی نہ ہو، دیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو وہ تمہارے موبائلز پر کیوں نہیں کر رہے؟ حوریہ نے نقطۂ اعتراض اٹھایا۔ لیکن رانگ کالز اتنے مستقل مزاج تو نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں 12-13 مس کالز تو آ ہی چکی ہیں۔ یہ دیا تھی۔ ہوتے ہیں کچھ ایسے ڈھیٹ انسان بھی، حوریہ نے موبائل اسکرین کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم پہلے عائشہ چچی کو کال کرو، کہیں واقعی وہی نہ ہو، اس کے بعد کافی بنا کر لاؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ رانگ کالز کتنے مستقل مزاج ہو سکتے ہیں۔ حوریہ نے گویا اسے لالچ دیا۔ اچھا؟ جیا بھی فوراً اٹھی تھی۔ پھر انہوں نے عائشہ چاچی کو کال کر کے بھی دیکھ لی، وہ ڈنر میں مصروف تھیں۔ جیا کافی بھی بنا لائی اور موبائل تھا کہ مستقل بجے ہی جا رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر حوریہ نے موبائل آف کر دیا۔ ویسے کر لیتی اٹینڈ، پتہ نہیں کون تھا، بیچارہ۔ جیا کو اب اس پر ترس آ رہا تھا۔ اجنبی نمبر کبھی اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ آپ کس ڈھیٹ قسم کے رانگ کالر کا ذکر کر رہی تھیں؟ حوریہ کی بات درمیان میں کاٹ کر دیا بولی۔ اب کون اس کا گھنٹے بھر کا بورنگ لیکچر سنتا؟ ہاں وہ، حوریہ نے ایک پل کو سوچا، پھر انہیں شروع سے ساری بات بتا دی۔ دونوں کا حیرت سے برا حال تھا۔ امیزنگ، 7-8 سال ہو گئے، وہ ابھی تک بھولا نہیں؟ جیا حیران تھی۔ اور یہ بھی تو دیکھیں، اسے ابھی تک نمبر بھی یاد ہے۔ یہ دیا تھی۔ اوف حوریہ آپی، آپ کو کبھی تجسس نہیں ہوا کہ وہ کون تھا، کیسا تھا، کیوں کرتا تھا کالز؟ جیا جیسے اس کی بے نیازی پر حیران تھی۔ نہیں بھائی، تجسس کیسا؟ حوریہ الجھی تھی۔ ویسے ہی ضد میں آ گیا ہوگا کہ اس لڑکی سے فرینڈ شپ کرنی ہے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی، نظر انداز کرو تو زیادہ ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حوریہ بولی تو جیا اور دیا افسوس سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ تو نہ کرتی نظر انداز، کر لیتی بات بیچارے سے۔ جیا کو جیسے اس اجنبی پر ترس آیا تھا۔ نہیں بھائی، پتہ نہیں کون تھا، کس قماش کا انسان تھا، میں کیوں کرتی بات؟ حوریہ نے تیکھے چتون سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے اسے آپ سے محبت ہو گئی تھی اور ڈر بھی گیا تھا آپ سے۔ جب بہت یاد ستاتی ہوگی تو کال کر لیتا ہوگا، ہے نا جیا؟ دیا نے تو نقطے سے افسانہ بنا دیا تھا۔ ہاں بیچارہ، کافی شریف اور اچھا انسان تھا، ورنہ فری ہونے کی تھوڑی سی کوشش تو کرتا نا، صرف ایک لفظ تھوڑی نہ بولتا۔ جیا اور دیا دونوں ہی اس کی بات ماننے سے انکاری تھیں۔ ایک بات یاد رکھنا، مرد کو کبھی ہمیشہ فری ہونے کی جرت عورت سے ہی ملتی ہے۔ عورت کی باتوں سے، انداز اور آواز سے، یا پھر آنکھوں سے۔ وہ ایک پل کو رکی۔ اسی لیے تو نظریں جھکا کر چلنے اور نامحرم سے سخت لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ سمجھ جائیں کہ یہ عورت ہمارے ٹائپ کی نہیں۔ آئی کچھ سمجھ میں؟ اس نے اپنی اس چھوٹی سی کزن کے سر پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ دیا اور جیا اس کی بات سن کر پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ تبھی کوئی دستک دے کر اندر آیا تھا۔ دیا اور جیا اسے دیکھ کر اچھل پڑی تھیں۔ تیمور ماموں، واٹ اپ؟
प्रेजेंट सरप्राइज, आप पिंडी से कब आए? हूरिया ने चौंक कर देखा। वो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। उससे उलझन सी हुई। हमेशा ही होती थी, इसकी नज़रें ही ऐसी होती थी। ये कब आया? वो सोच के रह गई। जिया और दिया अब इससे बातें करने में मसरूफ़ थी। वो इनसे 9-10 साल ही बड़ा था और काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी इनके दरमियान। अब भी इनसे बात करता। वो डिसेंट और हैंडसम, कहीं से भी इनका मामू नहीं लग रहा था। हूरिया उसे सलाम करके बाहर निकल आई और इसकी सोचें किसी और सिमत ही चल पड़ी थी। इंसानी नफ्सियात भी खूब है। कभी कभी बिल्कुल हमवार, सीधी और सपाट सी सोच में किसी की बातों का ऐसा स्पीड ब्रेकर आता है कि सोच की गाड़ी बेकाबू हो जाती है और किसी और ही सिम चल पड़ती है। हूरिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसने उन रॉन्ग कॉल्स के बारे में अपनी एक सोच सी बना ली थी और इसी पर कायम थी। इन कॉल्स को किसी और जाविये से परखने की कभी इसने ज़रूरत ही नहीं समझी थी, मगर अब इसकी सोच के आगे दिया और जिया की बातों का स्पीड ब्रेकर आ गया था। उन्होंने तो इसे समझा दिया था, मगर ख़ुद इसके अंदर तजस्सुस जाग उठा था। पहले ख्याल आने पर वो सर झटक देती थी, मगर आज फुर्सत से सोच रही थी आखिर वो कौन था। हूरिया, तुम रेडी हो? माहिन की कॉल आई थी। बिल्कुल, हूरिया खुश दिली से बोली। मैं निकल रही हूँ फिर। ओके, इसने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी थी। आज हूरिया का ऑफिस में पहला दिन था, तो उसे पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी माहिन ने ले ली थी। कल से उसे खुद जाना था। उसे यहाँ से फ़ौरन जॉब मिलने में जहाँ इसके शानदार तालीमी रिकॉर्ड का किरदार था, वहीं माहिन ने भी काफ़ी कोशिश की थी। तैयार तो वो थी, फिर भी इसने एक बार फिर आईने में अपना जायज़ा लिया। काले, सुर्ख और सफ़ेद इम्तजाज के सूट में इसकी गोरी रंगत दुमक रही थी। ज्वेलरी के नाम पर कानों में टॉप्स और बाएं हाथ में ब्लैक स्टोन की रिंग थी। चेहरे को हल्का सा पफ करने के बाद लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक और मस्कारा लगाया था और इतनी ही तैयारी से वो बेतहाशा हसीन दिखाई दे रही थी। वो दिल से मुस्कुराई और फिर बैग उठाकर डाइनिंग रूम में आ गई। माशाल्लाह, उसे देखकर मम्मा ने बेसाख्ता कहा था। मम्मा और पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। आज मम्मा ने इसके इसरार के बावजूद नाश्ता खुद बनाया था। फ़हद भी आया हुआ था और डाइनिंग टेबल पर बैठा कुछ खफकी भरे अंदाज में उसे देख रहा था। फ़हद को बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और वो इसकी जॉब के हक़ में नहीं था, मगर मम्मा, पापा और हूरिया के सामने इस बेचारे की क्या चलनी थी। सो आंखों से ही खफकी का इजहार कर सकता था। हूरिया को बेसाख्ता इस पर बेतरह प्यार आया। इसका ये छुटका सा भाई इतना बड़ा हो गया था कि इसकी ज़िंदगी के फैसलों पर अपनी राय देने लगा था, बल्कि अपनी मनवाना भी चाहता था। इसकी खफकी भरी आंखों को देखते हुए हूरिया ने शरारती अंदाज में इसके बाल बिगाड़े और गाजर और माल्टे का मिक्स जूस ग्लास में उंडेल कर इसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। सर्दियों में ये जूस नाश्ते में इसका पसंदीदा था। और फिर 2 मक्खन लगे स्लाइस। आराम से फंदा लग जाएगा। इसके जल्दी जल्दी जूस पीने पर इसके सामने स्लाइस पर मक्खन लगाती मम्मा ने टोका था। बस मम्मा, इसने दूसरे स्लाइस पर मक्खन लगाने से उन्हें रोक दिया। माहिन आने वाली होगी, निकल चुकी है वो। इनके सवालिया अंदाज में देखने पर हूरिया ने वजाहत की। थोड़ी देर वेट कर लेंगी, आप नाश्ता करें आराम से। फ़हद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम तो करो, तुम क्यों मेहमान बन के बैठे हो? कुछ ले क्यों नहीं रहे? हूरिया ने उसे यूं ही बैठे देखकर टोका। मेरा मूड नहीं, ये तो बस आपका साथ देने के लिए जल्दी उठ गया था। वो बेनियाजी से बोला था। जॉब के बाद वो पहली दफ़ा घर आया था और 11-12 बजे से पहले नहीं उठता था। इसकी रूटीन सेट करें मम्मा, बड़ी अपसेट रूटीन हो गई है इसकी जब से कराची गया है। हूरिया ने जैसे मम्मा पापा को उकसाया था। अब इसकी बीवी ही सेट करेगी इसे। करती हूँ मैं कुछ इसका इंतज़ाम, मम्मा ने हंसते हुए कहा। पहले हूरिया आपी। फ़हद ने दोनों हाथ उठा दिए। मम्मा, हूरिया ने खफकी भरे अंदाज में उन्हें देखा। पहला दिन है मेरी जॉब का और आप लोग अभी से ऐसी बातें करने लग गए हैं। थोड़ी झल्लाती, थोड़ी शर्माती वो खड़ी हो गई। माहिन की कार का हॉर्न है शायद। ओके, अल्लाह हाफिज़। अखबार की सुर्खियों पर नज़र दौड़ाते बाबा को देखने से इसने दानिस्ता गुरेज किया था। अल्लाह हाफिज़ बाबा और मम्मा के मुंह से बैक वक्त निकला था। चले, मैं आपके साथ गेट तक चलता हूँ, फ़हद खड़े होते हुए बोला। हूरिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में अपने ऊंचे लंबे छोटे भाई को देखा और दिल से मुस्कुरा दी। सो ये है तुम्हारी टेबल। माहिन बॉस से मिलवाने के बाद उसे इस बड़े से हॉल में ले आई थी, जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर मेज़ और कुर्सियां लगी थीं। हर मेज़ पर एक कंप्यूटर और टेलीफोन सेट के अलावा फाइल्स का अंबार भी आने वालों का मुंतज़िर था। हॉल में फ़िलहाल इन दोनों के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। शायद वो वक्त से पहले आ गई थी। ये, हूरिया ने काफ़ी हैरत से उसे देखा। कोई अलग रूम नहीं मिल सकता मुझे? वो जी भर के बदमज़ा हुई थी। अलग रूम? माहिन की हंसी निकल गई। यार, मुझे इधर काम करते हुए 4-5 साल हो गए हैं। अब कहीं जाके छोटा सा कैबिन मिला है और तुम डायरेक्ट अलग रूम पर आ गई। वो अब हंसी रोककर उसे ही समझा रही थी। अच्छा, हूरिया ने मरे मरे अंदाज में कहा। जी, ये रूम तुम्हारे साथ 7 और कोलीग शेयर करेंगे, 4 मेल और 3 फीमेल्स। अच्छे हैं सारे, कोऑपरेटिव, अच्छा माहौल है ऑफिस का, काफ़ी फ्रेंडशिप है सब में।
اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنا لینا، گھل مل کر رہنا سب سے۔ ابھی آتے ہیں سب تو ملواتی ہوں تمہیں بس۔ وہ ایک پل کو رکی۔ کیا؟ غور سے سنتی حوریہ نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اعجاز صاحب سے تھوڑا بچ کے رہنا۔ کون اعجاز صاحب؟ حوریہ نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اور کیوں؟ اعجاز صاحب تمہارے ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں، تمہارا زیادہ تر واسطہ انہی سے پڑے گا، اور سچ کہوں تو یار کافی فلرٹ بنتا ہے، 50 سے اوپر کا ہے، جوان بچے ہیں مگر بنتا ابھی بھی جوان ہے۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر حوریہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر ہنس پڑی۔ ڈونٹ وری، بے ضرر بنتا ہے، بس ذرا لڑکیوں کی کمپنی میں خوش ہو جاتا ہے۔ اب اتنا بھی پریشان مت ہو، چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا ہے۔ اس نے حوریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم۔ تبھی 2-3 افراد اکٹھے اندر داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ ماہین مسکراتے ہوئے اب ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ مزاج بخیر؟ وہ اب ایک دوسرے کا حال چال پتہ کر رہے تھے، سوالیہ نظریں حوریہ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ آپ کی نئی کولیگ ہیں حوریہ؟ ان کے سوالیہ نظروں کے جواب میں ماہین نے تعارف کروایا۔ آپ کا روم شیئر کریں گی؟ وہ مسکرائی تھی۔ اوہ ویلکم۔ ایک سانولی سی لڑکی نے فوراً ہاتھ بڑھایا تھا۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اوکے منیبا، میں جاتی ہوں پھر۔ فریہ آئے تو حوریہ کو فی الحال اس کے ساتھ سیٹ کر دینا، اسے سب بتاتی جائے گی۔ اوکے میم۔ منیبا نے تابعداری سے سر ہلایا اور ماہین متانت سے سر ہلاتی آگے بڑھ گئی، جبکہ حوریہ اس کے انداز پر بمشکل ہنسی روکتی منیبا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ واپسی پر ماہین اس سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک۔ حوریہ کے جواب پر ماہین نے کافی حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب صرف ٹھیک؟ یار جاب کرنے کا اتنا شوق تھا تمہیں، اتنے سالوں کے انتظار کے بعد تمہاری یہ خواہش پوری ہوئی ہے اور تم کہہ رہی ہو بس ٹھیک؟ تمہیں تو اڑ کر آسمان چھو لینا چاہیے تھا۔ پورے دن کا متانت بھرا رویہ بھلائے وہ اب پہلے والی ماہین بن چکی تھی۔ کوئی کاما فل سٹاپ ایسی چیز ہوتی ہے کہ نہیں آپ کی گفتگو میں؟ حوریہ ہنس پڑی۔ یار پہلا دن تھا نہ، ابھی میں کسی کو جانتی ہوں نہ کوئی مجھے، تو بس جان رہی ہوں سب کو، سمجھ رہی ہوں ان کے مزاج کو، کچھ دن لگیں گے پھر مزہ بھی آنے لگے گا۔ اس نے ماہین کی تسلی کے لیے اپنی عادت کے برخلاف کافی تفصیلی جواب دیا تھا۔ ویسے حوریہ، جاب تم نے غلط وقت پہ سٹارٹ نہیں کر لی؟ سڑک پر چلتی گاڑی کی طرح ماہین کا لہجہ بھی ہموار تھا۔ کیوں؟ حوریہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ دیکھو فہد کی جاب لگ گئی ہے اور آنٹی اس کی شادی سے پہلے تمہاری شادی کریں گی، اور تم اب انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہو گی، ہے نا؟ ماہین نے رک کر تصدیقی انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں مگر اس کا میری جاب سے کیا تعلق ہے؟ تم کیا شادی کے بعد جاب چھوڑ دو گی؟ حوریہ نے حیرت سے ماہین کو دیکھا۔ 8 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ میری بات دوسری ہے، سعد اور میں ایک ہی جگہ جاب کر رہے ہیں، تو فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بعد میں دیکھوں گی، مینیج نہ کر سکی تو چھوڑ بھی سکتی ہوں۔ ماہین نے اپنے منگیتر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں بھی پھر یہیں کوئی ڈھونڈ لوں گی۔ حوریہ نے شرارتی انداز میں دیکھا۔ خبردار سوچنا بھی مت۔ ماہین تو جیسے اچھل پڑی تھی۔ کیوں بھائی؟ حوریہ کو حیرت ہوئی۔ کوئی تمہارے قابل بچا ہی نہیں ہے آفس میں، سب میرڈ ہیں یا پھر انگیجڈ؟ اس نے فوراً ہی ہونٹ لٹکاتے ہوئے حوریہ کو جواب دیا۔ خیر، معیز بھائی کی جاب پرماننٹ ہو گئی ہے۔ واو، مبارک ہو۔ کہیں وہیں یونیورسٹی میں ہی؟ وہ گزشتہ 5 سال سے یونیورسٹی میں کانٹریکٹ بیس پر پڑھا رہے تھے، سو حوریہ نے بھی اس حساب سے اندازہ لگایا۔ ہاں، ایسوسیٹ پروفیسر ان کیمسٹری ڈپارٹمنٹ، وہ فخر سے بولی۔ زبردست۔ ویسے اتنی ینگ ایج میں معیز بھائی پروفیسر بن گئے، اب شادی بھی کر دو ان کی، ایسا نہ ہو کوئی اسٹوڈنٹ اچک لے انہیں۔ وہ اب ماہین کو چھیڑ رہی تھی۔ ہاں شکر ہے مان گئے ہیں شادی کے لیے، اور فکر نہ کرو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں اچکتی انہیں، دل ہار بیٹھے ہیں وہ پہلے ہی کسی پر۔ اچھا، لگتے تو نہیں ایسے۔ حوریہ کو حیرت ہوئی کہ کافی سنجیدہ مزاج کے معیز بھائی بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ جی، لو میرج ہوگی ان کی، اور پتہ ہے سالوں سے محبت کر رہے ہیں اس لڑکی سے، شادی کے لیے بھی اسی لیے نہیں مان رہے تھے کہ لڑکی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امیزنگ، پھر مان گئی ہے اب وہ کیا؟ کون ہے وہ؟ حوریہ نے حیرت سے مرنے والی ہو کر کہا۔ تم؟ ماہین کے یک لفظی جواب نے اس کا دماغ پھک سے اڑا دیا۔ کیا؟ اس کی چیخ اور ماہین کی بریک بے ساختہ تھی۔ گھر آ گیا تھا، وہ ماہین کی طرف دیکھے بغیر گاڑی سے اتری اور گھر میں داخل ہو گئی۔ سنو تو، ماہین آوازیں دیتی رہ گئی۔ اوف، یہ کیا کہہ رہی تھی ماہین؟ حوریہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر مما اور بابا کے سوالوں کے مناسب جواب دیتی وہ خود کو اپنے کمرے تک گھسیٹ لائی تھی، اور اب بند کمرے میں دھڑکتے دل سے وہ ماہین کی باتیں سوچے جا رہی تھی۔ معیز بھائی اور مجھ سے؟ پیروں کو سینڈل کی قید سے آزاد کرتے اس کے ہاتھ رکے۔ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ کبھی تو مجھے کچھ فیل ہوتا، وہ لب چباتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اور پھر سالوں سے؟ کب سے؟ وہ خود سے ہی الجھ رہی تھی۔ ان کے گھر آنا جانا ہی لگا رہتا تھا۔
ان کا رویہ اس کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے ماہین یا تانیہ سے، ہمیشہ نارمل سے ہی رہے تھے وہ، کبھی ان کی خود پر پڑنے والی نظروں کی بدلتے انداز اس نے محسوس ہی نہیں کیے تھے۔ ہاں مگر ایک بار سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ تب ان کا BSc پارٹ 1 چل رہا تھا، امتحانات میں کچھ عرصہ رہتا تھا۔ وہ ماہین کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے اکٹھی ہوئی تھیں اور جب پڑھتے پڑھتے تھک گئیں تو باہر لان میں آ گئیں۔ ماہین نے چوکیدار کو بھیج کر گول گپے منگوا لیے تھے اور اب وہ سی کرتے ان گول گپوں سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہی تھیں جب تانیہ بے ساختہ بول پڑی، اللہ حوریا تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ تیز مرچوں نے اس کے گلابی گالوں کو اور گلابی اور لبوں کو سرخ کر دیا تھا اور سفید چہرہ بالکل گلابی پڑ گیا تھا۔ ہیں؟ حوریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں زولوجی کی پریکٹیکل نوٹ بک نہیں بنا کر دوں گی، جتنی مرضی جھوٹی تعریفیں کر لو۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، کوئی بھی کام نکلوانا ہوتا پہلے تعریف کر دیتی اور پھر ماہین تو نہیں مگر حوریا بیچاری اکثر اس کے جال میں پھنس ہی جاتی تھی۔ ہاں جھوٹی تعریف کر کے کام نکلوانے میں تو یہ ماسٹر ہے، ماہین نے بھی اسے چڑھایا تھا۔ نہیں سچ میں، تانیہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہے نا معیز بھائی؟ پھر اس نے کچھ فاصلے پر ٹیبل پر کتابیں پھیلائے، معیز بھائی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگے، شاید ان کی باتوں کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا تھا۔ کچھ نہیں، حوریا کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ یہ حوریا پیاری لگ رہی ہے نا معیز بھائی؟ صدا کی منہ پر تانیہ بنا سوچے سمجھے بول پڑی تھی۔ اوف، حوریا کے تو گال بھی دہک اٹھے تھے۔ پاگل، وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ معیز بھائی بنا کوئی جواب دیے مسکرا کر دوبارہ اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہے نا معیز بھائی؟ تانیہ تو جیسے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ تانیہ؟ حوریا کا کچھ شرمندگی اور کچھ غصے سے برا حال تھا، گھاس نوچتی وہ مضطرب سی تھی۔ اوف، کیا سوچ رہے ہوں گے معیز بھائی؟ ماہین بھی اب تانیہ کو گھور رہی تھی، وہ گھبرا گئی۔ میں تو ویسے ہی سوری معیز بھائی، آپ پڑھیں۔ تانیہ اب دونوں کے باقاعدہ گھورنے پر بوکھلا گئی تھی۔ آؤ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ وہ اب ان دونوں کو جیسے وہاں سے اٹھانا چاہتی تھی۔ حوریا بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور یہی پہلی اور شاید آخری بار تھا جب اس نے معیز بھائی کی گہری نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ آج عائشہ آئی تھی۔ ڈنر کے بعد حوریا اپنی کافی اور مما بابا کی چائے لے کر ان کے کمرے میں گئی تو مما نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ آتی ہی تو رہتی ہیں وہ۔ حوریا اپنا مگ لے کر وہیں ان کے ساتھ کمبل میں گھس گئی۔ بابا کہاں ہیں؟ چائے تو ٹھنڈی ہو جائے گی ان کی۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے اس نے بابا کا پوچھا۔ وہ عامر صاحب کے ساتھ واک پہ گئے ہیں۔ مما کے جواب پر حوریا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اچھا، تو وہ لے ہی گئے آج بابا کو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وجاہت صاحب کا وزن بڑھ رہا تھا اور حوریا کے بار بار کہنے پر بھی وہ قریبی پارک میں چہل قدمی پر جانے کو ٹالے جا رہے تھے، لیکن آج عامر انکل انہیں لے ہی گئے۔ ہاں، اور آج عائشہ کا آنا خاص تھا، جب ہی تو خاص طور پر تمہیں بتا رہی ہوں۔ مما پھر پہلے والے موضوع پر آ گئی تھیں۔ اچھا چلیں، یہ بتائیں کیا خاص بات تھی؟ انگلیوں کی سرد پوروں کو کافی کے گرم کپ پہ دباتے ہوئے حوریا مسکرا دی۔ ڈاکٹر تیمور کا رشتہ لائی تھی تمہارے لیے۔ مما نے ڈاکٹر پر زور دیتے ہوئے عائشہ کے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ جی؟ حوریا کی حیرت بس لمحاتی ہی تھی۔ تیمور کی کچھ بولتی جتاتی نظروں کو تو وہ کب سے اگنور کرتی آ رہی تھی۔ اس کا رشتہ بھیجنا کچھ ایسے اچنبھے کی بات نہیں تھی اس کے لیے۔ وہ خاموشی سے کافی کے گھونٹ لیتی رہی۔ میں نے فی الحال اقرار تو نہیں کیا، مگر انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی دیکھی بھالی فیملی ہے اور پھر تیمور ڈاکٹر ہے۔ تمہیں تو ڈاکٹر شروع سے ہی پسند ہے نا؟ انہوں نے جیسے اس کا دل ٹٹولنے کی کوشش کی تھی۔ FSc کے بعد میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ملنے پر اس کے رونے کی بات وہ نہیں بھولی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے لب چباتی رہی۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، سوچ کر جواب دینا، یا پھر اگر کوئی اور تمہیں پسند ہے اس لحاظ سے تو انہوں نے دانستہ ہلکا پھلکا لہجہ اختیار کیا۔ نہیں، بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے حوریا کی آنکھوں کے آگے ماہین اور معیز کا چہرہ لہرایا تھا۔ اسے جاب پہ جاتے 1.5-2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے اور اس دن کے بعد اس کی اور ماہین کی دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی اس کی اپنی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی کہ وہ مما سے خاص طور پر ذکر کرتی، سو وہ سر چٹک کے رہ گئی۔ مگر کوئی اور بھی تھا جس کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس خیال کو جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ اجنبی اس کے خیالوں میں آنے کے بعد اب اس کے دل پر دستک دینے لگا تھا؟ اپنی ہی سوچوں سے گھبرا کر اس نے گرم گرم کافی کا بڑا سا گھونٹ پڑا اور لب چلا بیٹھی۔ آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ آرام سے، مما کے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ مما جیسے اس کی سوچوں کو پڑھنے کی کوشش کرتی اس کے ہاتھ دبا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکی، اپنی سوچوں پر وہ خود ہی گھبرا اٹھی تھی۔ حوریا، آج کتنے بجے آف ہوگا تمہارا؟ ماہین کی آواز پر حوریا نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا۔ 4 بجے۔ کیوں، خیریت؟ آنکھوں کو مسلتی وہ کافی الجھی بھی لگ رہی تھی۔
ہاں گاڑی مسئلہ کر رہی تھی میری. صبح تو معیز بھائی ڈراپ کر گئے تھے یوں نہیں جاتے ہوئے, اب گھر تک تم چھوڑ دینا. وہ مسکرائی. اوکے. حوریہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکی. یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اب کہ ماہین چپ نہیں رہ سکی تھی. نہیں بس تھک گئی ہوں تھوڑا سا. وہ بدقت مسکرائی. ابھی سے 1 ماہ میں ہی تھک گئی ہو؟ ماہین ہنسی تو پڑی. دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. اس دشت کی سیاہی میں اتری ہو تو پتہ چلا ہے نا, جاب کوئی بھی ہو آسان نہیں ہے کرنا. وہ شرارتی انداز میں بولی. نہیں بس. ان کی دوستی میں پہلے کبھی ایسا موڑ نہیں آیا تھا کہ بولنے سے پہلے سوچنا پڑے. ماہین نے گہرا سانس لیا, کچھ کہنا چاہا پھر سر جھٹک کے رہ گئی. چلو پھر واپسی پہ بات ہو گئی. ارد گرد بیٹھے اسٹاف سے ہیلو ہائی کرتی وہ اب اس سے دور ہوتی جا رہی تھی. حوریہ بے خیالی میں ادھر ہی دیکھی گئی. حوریہ؟ ہاں. فریا کی آواز پر وہ چونکی. کہاں گم ہو یار, کب سے آوازیں دے رہی ہوں. نہیں بس. اپنی کیفیت خود اس کی سمجھ سے بالا تر تھی, وہ کسی اور کو کیا بتاتی. یہ فائل لے جاؤ, اعجاز صاحب مانگ رہے ہیں کب سے. اوکے. حوریہ فوراً اٹھی. کام تو کمپلیٹ ہے نا؟ فریا نے استفسار کیا. ہاں ہاں ڈونٹ وری. وہ فائل لے کر اعجاز صاحب کے کمرے کی طرف بڑھتے شعوری کوشش سے مسکرائی تھی, گویا فریا کو سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیا تھا. اف. اعجاز صاحب کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے سے پہلے اس نے گہرا سانس لیا. یہ مجھے ہو کیا گیا ہے؟ کیا یہ صرف تجسس ہے یا پھر؟ سر جھٹک کر خود کو کمپوز کرنے کے لیے وہ دانستہ رکی. ہاں یار بس وہ کوئی اور ہی چارم تھا. اب تو انٹرنیٹ نے سب برباد کر دیا ہے. وہ ہمارے دور کی باتیں تھیں. ہاں ہاں. کہاں نہیں یار, اب تھوڑا بوڑھا ہو گیا ہوں نا. یہ بھی خوب کہی. دل جوان ہونا چاہیے بس. وہ شاید اپنے کسی دوست سے باتیں کر رہے تھے. حوریہ کو مزید رکنا نامناسب لگا تو دروازے پر دستک دے کر اندر چلی آئی. انہوں نے چونک کر اسے دیکھا. چل پھر بات کرتے ہیں. وہ اب اپنے دوست سے الوداعی کلمات کہہ رہے تھے. جی مس حوریہ بیٹھیے. فون رکھنے کے بعد انہوں نے حوریہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. نہیں سر, میں یہ بس فائل دینے آئی تھی آپ کو. آپ نے منگوائی تھی نا؟ حوریہ نے فائل ان کی طرف بڑھا دی. جی میں یہ فائل ہی کچھ ڈسکشن کے لیے منگوا رہا تھا. میں فائل دیکھتا ہوں, آپ تک بیٹھیے. کچھ چائے یا کافی وغیرہ؟ وہ اسے کافی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے. نو سر تھینک یو. آپ اطمینان سے فائل دیکھیے. میری ٹیبل پر کافی کا انتظام موجود ہے اور کافی کام بھی توجہ طلب ہے. میں تب تک وہ دیکھ لوں. کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے بلوا لیجیے گا. اس نے بمشکل اپنا لہجہ سا پاٹ رکھا تھا. اوکے ایز یو وش. وہ کندھے اچکا کر فائل کی طرف متوجہ ہو گئے. حوریہ اطمینان کا سانس بھرتی واپس پلٹ گئی. حوریہ کو اب تک کا اعجاز صاحب کا رویہ مناسب ہی لگتا تھا. بس شاید انہیں لڑکیوں سے لمبی بات چیت کرنے کا شوق تھا یا کیا. بہرحال حوریہ ابھی تک تو انہیں کامیابی سے ہینڈل کر ہی رہی تھی. آگے کی آگے دیکھی جاتی. ابھی تو کوئی اور ہی الجھن تھی جس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں. آپ ہی اور امی کل گھر آنا چاہ رہے ہیں تمہارے. گاڑی میں چھائی معنی خیسی خاموشی کو ماہین کی آواز نے توڑا تھا. اچھا. حوریہ لب چبا کے رہ گئی. تم کچھ کہو گی نہیں؟ ماہین نے بغور اس کا سپاٹ چہرہ دیکھا. کیا کہوں؟ کچھ اچھا. امید دلاتا جملہ, مسکراتا لہجہ. ماہین مسکرا رہی تھی. ڈاکٹر تیمور کا رشتہ آیا ہے. 1 ہفتے سے بات چیت چل رہی ہے. حوریہ نے جیسے ماہین کے سر پر بم پھوڑا تھا. کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی. اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ اب حوریہ کو گھور رہی تھی. بس موقع ہی نہیں ملا بتانے کا. اتنا بزی دن گزرتا ہے. بات ہی کتنی ہوئی ہے ہماری ان دنوں میں. وہ اور کیا کہتی. چلو آفس میں ٹائم نہیں ملا, کال کر کے بھی تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا. ماہین تو جیسے جلدے توے پر بیٹھی تھی. کوئی اتنا اہم ایشو نہیں تھا. رشتہ آیا ہوا ہے, فائنل تو نہیں ہوا نا ابھی. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہی تھی. بہت کٹھور ہو تم حوریہ. میں تمہیں معیز بھائی کی فیلنگز بتا چکی تھی پھر بھی. وہ ایک پل کو رکی. خیر آج آئیں گی امی اور آپ ہی تم لوگوں کے گھر. حوریہ لب چبا کے رہ گئی. وہ خفا ہو گئی تھی مگر فی الحال اسے کچھ کہنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا تھا. وہ چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتی رہی. گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی اور یہ پہلی دفعہ تھا جب ان کے درمیان بار بار خاموشی کی چادر تن رہی تھی. آج اتوار تھا. 10 بج چکے تھے اور حوریہ ابھی تک غسل مندی سے بستر پر لیٹی تھی. جب سے اس نے جاب کی تھی اس کے بار بار منع کرنے کے باوجود ناشتہ مما ہی بنا دیتی تھی. آخر اس نے بھی کہنا چھوڑ دیا. رات میں اس کی آنکھ بار بار کھلتی تھی. سچ تو یہ تھا کہ اپنی کیفیت خود اس کے لیے اجنبی تھی. دیکھا جاتا تو کوئی خاص بات نہیں تھی. 2 رشتے آئے تھے. مما اور بابا نے سب اس پر چھوڑ دیا تھا مگر اس کے خیالات کی روح تو کسی اور سمت ہی چل پڑی تھی. اتنے سال جس کے خیال کے وہ فلرٹ انسان کہہ کر جھٹکتی آئی تھی. دیا اور جیا کے ساتھ اس دن کی بات چیت کے بعد وہ 2 لفظ بولنے والا اجنبی جیسے اس کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا. اف. اس نے تکیہ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا. وہ کون ہے؟ کیا واقعی وہ میری محبت کر بیٹھا ہے؟ محبت صرف میری آواز سن کر؟
वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इतने सालों से तकिया गोद में था, उलझे बालों की लटें चेहरे से हटाती वो उलझी हुई बैठी थी। मोहब्बत का दावा तो मुईज़ भाई और डॉक्टर तैमूर भी करते हैं, क्या वो इन दोनों में से कोई हो सकता है क्या? वो अब जहन पर जोर देकर इस अजनबी और इनकी आवाज़ों का मवाजना कर रही थी। माहिन भी तो कह रही थी कि मुईज़ भाई काफ़ी सालों से, तो क्या वो मुईज़ भाई हैं? मगर उन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर वो कौन है? क्या ये सिर्फ तजस्सुस है इसके बारे में जानने का, या फिर ये कैसी उलझन है? इसने उंगलियां सर की उलझी लटों में फंसाई थी। हुरिया आपी, तभी फहाद ने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ। दरवाज़ा कंधों पर बराबर करती हुरिया ने उसे बुला लिया। वो अंदर आ गया। नूरिया आप ही कॉल कर रही हैं, आप अटेंड क्यों नहीं कर रही? अच्छा। फहाद की बात पर हुरिया ने इधर उधर हाथ मारकर मोबाइल ढूंढना चाहा। साइलेंट भी होगा शायद। गया किधर? वो अब साइड टेबल पर देख रही थी। ये मेरे सेल से बात कर लें, होड़ पर हैं वो। ओके। उससे दानिस्ता मुस्कुराते इसने सेल ले लिया। फिर जल्दी आए, मैं नाश्ते पर आपका वेट कर रहा हूँ, वो बाहर जाते हुए बोला था। तुम गए नहीं अभी? फहाद के कहने पर उसे अचानक ख्याल आया। नहीं, 2 बजे की फ़्लाइट है, आपके लिए बैठा था। वो जाते जाते पलट आया। ओके। भाई की मोहब्बत पर वो दिल से मुस्कुरा दी थी। वो भी मुस्कुराता हुआ पलट गया। अस्सलाम वालेकुम। वो अब नूरिया से बात कर रही थी। वालेकुम सलाम। हुरिया, क्यों सबको परेशान किया हुआ है? वो छूटते ही बोली। क्या मतलब? हुरिया थोड़ा हैरान हो गई। आयशा चची और माहिन लोगों की कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, तुम कोई फैसला क्यों नहीं ले रही? पता नहीं नूर, मैं खुद समझ नहीं पा रही। वो नूरिया को काफ़ी उलझी भी लगी। अच्छा बताओ, क्या उलझन है? वो शायद नौफिल को बाबा के हवाले करके काफ़ी फुर्सत से बात कर रही थी। पहले तो मम्मा को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। ओके, हम मान गए, अच्छे भले रिश्ते ठुकरा दिए। अब मम्मा फहद के लिए लड़की देख रही हैं। तुम्हारी और फहद की इकट्ठी शादी करना चाहती हैं और खुशकिस्मती से रिश्ते भी अच्छे मिल गए हैं। दोनों ही अच्छी देखी भाली फैमिलीज़ हैं, लड़के भी दोनों अच्छे हैं। फिर क्या कोई और? इसने मम्मा वाला सवाल दोहरा दिया। नहीं यार, पता नहीं क्यों हुरिया का दिल एक पल को सुकड़ा था। कोई और होता तो तुम्हें ना बताती। बस मैं सोच रही थी कि किसी एक को इकरार करने का मतलब दूसरे को नाराज़ करना है, और मुझे माहिन और आयशा चाची, दिया जिया सभी बहुत अजीज़ हैं। तो बात का सिरा जैसे अचानक ही इसके हाथ आया था। ओह, नूरिया ने जैसे इत्मीनान का सांस लिया। तुम भी ना, नहीं होता कोई नाराज़, दोनों ही ब्रॉड माइंडेड हैं। और फिर ये कोई 1-2 दिन की बात तो नहीं है कि तुम किसी की नाराज़गी के डर से फैसला कर लो। सारी ज़िंदगी का सवाल है। तुम खुद अपने दिल से पूछो, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, और डोंट वरी, कोई नाराज़ नहीं होता। वो अब हल्के फुल्के अंदाज में उसे समझा रही थी। हुरिया फीके से अंदाज में मुस्कुरा के रह गई। वो सामने होती तो समझ जाती कि वो किसी और ही उलझन का शिकार है, मगर अब कम अज़ कम इसने नूरिया को तो मुतमईन कर ही दिया था। लेकिन खुद इसका सुकून रुखसत हो चुका था। इसने जल्द ही कोई फैसला करना था, और इससे पहले वो इस अजनबी से बात करना चाहती थी, जो एक बार फिर कॉल करके पता नहीं कितने महीनों या सालों के लिए गायब हो गया था। जी सर। ओके सर। फरिया ने रिसीवर क्रेडिट पर पटका और सर थाम लिया। क्या हुआ? हुरिया जानते बूझते अनजान बनी हुई थी। क्या हुआ? फरिया ने इसके अंदाज की नकल उतारी। जैसे तुम तो जानती ही नहीं। ये 3री दफ़ा बुलाया है सर ने। खुद तो पता नहीं कौन से ज़माने का दोस्त आया हुआ है, इसके साथ बातों में मशगूल हैं, ध्यान अपना कहीं और है। समझ खुद को नहीं आ रही और काम में मेरे नुक्स निकाल रहे हैं। 2 दफ़ा समझा कर आ चुकी हूँ, मगर नतीजा फिर वही ढाक के 3 बात। अब ये फ़ाइल मांग रहे हैं। इसने हाथ से टेबल पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा किया। हुरिया हाथ ठोड़ी तले रखे दिलचस्पी से उसे देखे गई। वो बिल्कुल तानिया की तरह बोलती थी, नॉन स्टॉप। और भला कितना अरसा हो गया तानिया से मिले। अचानक ही इसके ख्याल की रूह भटकी थी। और बातें पता है कौन सी कर रहे हैं? फरिया ने इसका ध्यान ज़्यादा भटकने नहीं दिया, दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। क्या कर रहे हैं? हुरिया ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। फरिया ने पहले इधर उधर देखकर तसल्ली की। सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, कोई ख़ास तौर पर इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। इसने मुतमईन होकर गुफ्तगू का सिलसिला फिर वहीं से जोड़ लिया कि अपने कॉलेज के ज़माने में लड़कियों से फ्लर्ट कैसे करते थे। बड़े नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, कसम से यादों को दोहराते हुए कह रहे थे, हाय वो लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स, वो बग़ैर देखे मिले, किसी को सिर्फ आवाज़ से दीवाना बना लेना। इनकी नकल उतारते फरिया को हंसी आ गई। ओ माय गॉड। हुरिया भी हंस पड़ी। तुम्हारे सामने शुरू थे? वो थोड़ा हैरान हुई। नहीं, छुपकर सुनी है, फरिया ने शर्मिंदा हुए बगैर कहा। जवाब नहीं तुम्हारा। हुरिया उसे घूर के रह गई। यार इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, दरवाजे से 10 फीट दूर तक आवाज़ें आ रही थीं। अब खुद ही पड़ गई कानों में। मैं नहीं जा रही अब। फरिया ने दोनों हाथ उठा दिए। तुम चली जाओ प्लीज़। इसने मुल्तजी अंदाज में हुरिया को देखा। मैं? हुरिया ने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। मगर चलो। अच्छा, कौन सी फाइल है? उसे फरिया पर तरस आ गया था। हाँ ये लो मेरी बहन, शाबाश। फरिया की तो जैसे दिली मुराद भर आई थी।
فٹ سے فائل اٹھا کر حوریہ کے حوالے کر دی۔ حوریہ فائل لے کر سر اعجاز کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے اسے فریہ کی بات یاد آئی تو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ واقعی باتوں اور ہنسی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ ہنسی بمشکل روک کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور دوبارہ دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر اندر سے آنے والی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ یار وہ الشفا ہاسپٹل والی کا کیا بنا؟ دلچسپی سے استفسار کرتی آواز بلا شبہ سر اعجاز کی تھی۔ تمہیں یاد ہے ابھی تک وہ اجنبی مردانہ آواز؟ حوریہ کا دل ایک پل کو ٹھہرا اور پھر گویا ہتھیلیوں میں دھڑک اٹھا۔ بننا کیا ہے؟ وہی؟ نہیں، سوری رانگ نمبر۔ اجنبی ہنس دیا۔ ویسی لڑکی کافی ضدی اور باحیا تھی۔ تمہارا 10 سالہ ریکارڈ توڑا تھا اس نے، ورنہ تمہاری یہ ٹرک خوب کام کرتی تھی۔ تیسری چوتھی کال پر ہی لڑکی سیریس ہو جاتی تھی۔ آخر آپ ہیں کون؟ یہ وہ سوال کر کر کے سر کھا جاتی تھی اور لنچ ہر دفعہ ہم میں سے کسی کے کھاتے میں پڑ جاتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب تم نے لنچ کروایا تھا۔ وہ دونوں بے ساختہ ہنسے تھے۔ ہاں، کیا دور تھا وہ بھی۔ بھاری مردانہ آواز، خوبصورت لب و لہجہ۔ حوریہ کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے وہ کمرے سے آنے والی آوازوں کو سنے گئی۔ تب آتش جوان تھا، مختلف رانگ کالز پر لڑکیوں کو تنگ کرنا ہی مشغلہ تھا۔ اب تو جب سے بچیاں کالج پہنچی ہیں دل ہی نہیں کرتا۔ بوڑھے ہو گئے ہیں یار۔ بھاری گمبھیر لہجہ تھا۔ کہاں بوڑھے ہوئے ہو، ابھی تک ویسے ہی ہینڈسم اور جوان لگتے ہو۔ سر اعجاز کے لہجے میں ستائش تھی اور حوریہ کو مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ فائل ہاتھ میں لیے بمشکل خود کو کمپوز کرتی وہ واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ الشفا ہاسپٹل والا اجنبی، وہ فلرٹ بوڑھا تھا؟ 7-8 سال سے چلتے اس قصے کا کیا ڈراپ سین ہوا تھا؟ اف، ابتدائی شوق سے سنبھلنے کے بعد اب وہ سنبھل چکی تھی۔ اچھی بھلی میچور ہو کر دیا اور جیا کی باتوں میں آ کر وہ کیا کرنے چلی تھی؟ کیا ہوا؟ فائل واپس کیوں لے آئی؟ فریہ نے حیرت سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ یار میں نہیں جا رہی، تم خود ہی جاؤ فائل لے کر ان فلرٹی بڈھوں کے پاس۔ آخری لفظ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے رہ گئی۔ فریہ اسے گھورتی ہوئی اٹھی تھی۔ لاؤ دو، پہلے کہا ہی کیوں تھا؟ وہ فائل اس کے ہاتھ سے لے کر سر اعجاز کے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ اپنی سیٹ پر بیٹھتی حوریہ سوچ رہی تھی، ہم لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، کسی اجنبی کے 2 الفاظ پہ ہی خوابوں کے تاج محل کھڑے کر لیتی ہیں، اس کی حقیقت جانے اور یہ سمجھے بنا کہ وہ یہ الفاظ کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ ہاں ہاں، چلی تھی اپنا تجسس دور کرنے۔ اف، اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ شکر کہ ابھی اس نے اپنے خیالات خود تک ہی محدود رکھے تھے اور اس اجنبی سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ کچھ باتیں انکہی ہی رہ جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے یہ تو واضح ہے کہ ہیروئن رشتہ آنے کے بعد بھی کسی کو بھائی کہے تو فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے؟ یہاں کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے۔ حوریہ نے کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ آخری لائن میں آپ کے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ حوریہ نے موئز کے حق میں فیصلہ کیا یا تیمور کے حق میں، کیونکہ آخری لائن آپ کو یہ بات ضرور سمجھا دے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔